الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ایک تو حج ادا کیا جاتا ہے اور دوسری امت مسلمہ کے مالدار لوگ وہ قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتنے امتحانات آئے، اللہ نے ہر امتحان میں ان کو کامیاب کیا۔ ایسے امتحانات تھے، باپ مخالف، ماں مخالف، پوری کی پوری قوم مخالف، وقت کا بادشاہ مخالف، اور یہ اکیلے ڈٹے ہوئے ہیں دین کے اوپر۔ والد نے ان کو بھیجا بتوں کی ایک ٹوکری سر پہ رکھوا کر،
کہ جاؤ اس کو بیچ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ لے کر جاتے ہیں، اور اس کو منڈی میں بیٹھ کر بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ گاہک آتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ خدا کس کام کا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ کسی کام کا نہیں، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ چل سکتا ہے، اور نہ ہی یہ اپنا کوئی کام کر سکتا ہے، تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ وہ کہتے ہیں ایسے خدا کو ہم نے کیا کرنا ہے جو کسی کام کا نہیں۔ شام کو جب واپس آئے تو والد نے کہا تو ایک بھی نہیں بیچ کے آیا۔ اس نے کہا کوئی لیتا تو بیچتا۔ تو باپ نے پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے پوچھتا یہ کس کام کا ہے میں بتاتا یا نہ سنتا ہے نہ ہی یہ دیکھتا ہے، اپنا نفع نقصان یہ پورا نہیں کر سکتا، تمہارا کیا نفع نقصان کرے گا؟ تو وہ کہتے جی ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا تو نے یہ ایسے کیوں کہا ہے؟ یہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے الفاظ کو نوٹ کیا ہے کہ انہوں نے والد کو دعوت دی، والد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ باپ جو مخالفت میں ان کے سامنے کھڑا ہے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان، تو کیوں ان بتوں کی عبادت کرتا ہے؟ ما لا یسمع، یہ تیری بات سنتے نہیں ہیں، ولا یبصر، اور یہ تجھے دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور تیری ہر چیز سے یہ بے نیاز ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں تیرے اوپر کیا غم آیا ہے، کیا مصیبت آئی ہے، تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ والد کو غصہ آیا کہ اس نے تو میرے خداؤں کی جو ہے نا مخالفت کر دی، میرے بنائے ہوئے بتوں کا انکار کر دیا۔ تو باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، تو نے بہت بڑی گستاخی کی ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا یا تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں کہا قال سلام علیک، تجھے سلامتی ہو، میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب جب اس نے دیکھا کہ بیٹا تو واقعی جا رہا ہے تو اس نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو؟
اپنا ایڈریس بتا کر جاؤ، اگر کبھی میرے دل میں محبت جاگے بیٹے سے ملنے کی تو میں تجھے ملنے کے لیے آیا کروں۔ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے والد کو چھوڑا، اپنے اب کو چھوڑا اور رب کی طرف روانہ ہو گیا ہوں۔ تو آپ نے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور وہاں سے ہجرت کر دی۔ پہلی آزمائش کہ گھر سے نکلنا پڑا، علاقے سے نکلنا پڑا۔ بے شمار ایسی آزمائشیں ہیں جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا ستایا گیا، بادشاہ وقت کا سامنا ہوا۔ بادشاہ نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کو مار دیتا ہے اور مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک آدمی مجرم تھا، اس کو پھانسی کی سزا تھی، اس کو آزاد کر دیا۔ کہا یہ دیکھو مرنے والا تھا، موت اس کے قریب تھی، ہم نے اس کو آزاد کر دیا۔ اور ایک بے گناہ آدمی کو پکڑا، اسے قتل کر دیا۔ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ عقل کا کچا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا۔ فوراً دلیل کو بدل دیا، اس کے ساتھ بحث نہیں کی اور ایسی دلیل دی کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے اور مغرب میں جا کر غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو اس کا الٹ کر دے، مغرب کی طرف سے نکال دے اور مشرق کی طرف سے اس کو غروب کر دے۔ تو قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا رہ گیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر بے شمار ایسی آزمائشیں آئی ہیں جن کے اوپر ان کو سرخروئی حاصل ہوئی، اور ان میں سے ایک امتحان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ اور وہ ذبح کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں شیطان نے بھی وار کیا، لیکن وہاں بھی اللہ نے سرخروئی عطا فرمائی، شیطان کو کنکر مارے۔ یہ حج کا لازم جز بن گیا کہ جو بھی جائے گا وہاں اتباع ابراہیم علیہ السلام کے اتباع میں، وہاں جو انہوں نے پلر بنایا ہے اس کو پتھر مارے گا۔ وہ مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے ہیں، مولانا خیر محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پاکستان سے ایک آدمی آیا
اسے کسی نے بتایا یہ ہے شیطان ہے، اس کو پتھر مارنے ہیں۔ کہنے لگا مجھے بہت غصہ آیا، میں اس کے اوپر چڑھ گیا ستون کے۔ لوگوں نے دیکھا وہ یہ شیطان نکل آیا ہے، اس کو پتھر مارنے شروع کر دیا، لہو لہان ہو گیا، واپس آیا تو حضرت سے کہنے لگا یہ معاملہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا سنت کے مطابق جو طریقہ تھا اس پہ عمل کرتے نا، تجھے اوپر چڑھ کے غصہ اتارنے کی کیا ضرورت؟ تو سنت پہ عمل کرنے سے جہاں اور فائدے ہوتے ہیں وہاں جسمانی اور روحانی فوائد بھی ملتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز عید کے موقع پر بیان کیا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کہاں سے شروع کی تھی اور کس وجہ سے شروع کی تھی، اور آج امت مسلمہ ان کی اقتداء میں قربانی کرتے ہیں تو کس وجہ سے کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔